وہ کون سی ایسی نماز ہے جس کے آخری رکعت میں 4 سجدے کیے جاتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جاوید بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جاوید بھائی۔ اچھا، آپ لوگوں سے کچھ میں سوال کروں گا اور یہ تھوڑے بڑے سوال ہیں، بس کوشش کریں آپ لوگ جواب دینے کی، ورنہ اگر کہیں آپ پھنسیں گے تو میں دوں گا جواب انشاءاللہ۔ اچھا، سب سے پہلے بھائی میں آپ سے معلوم کروں گا کہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر بھی اور دیگر مذاہب کے اندر بھی سب کے کان وغیرہ چھیدے ہوتے ہیں اکثر، تو یہ کان جو چھیدے گئے ہیں سب سے پہلے ابتدا کہاں سے ہوئی ہے اور یہ کس کی سنت کہلاتے ہیں کان چھیدنا، کس خاتون کی؟ یہ حضرت حجرہ۔ حضرت حاجرہ، بالکل ٹھیک ہے، حضرت حاجرہ کی یہ سنت ہے اور سب سے پہلے کان انہی کے چھیدے گئے ہیں، تبھی سے کیا ہے کان چھیدنے کی یہ ابتدا چل چکی ہے۔ اچھا، چلیے سوال جواب آپ نے دے دیا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے کیا ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ سبحان ربی الاعلیٰ، ماشاء اللہ۔ اچھا قاری صاحب، جی جی ماشاء اللہ حافظ قرآن ہیں آپ، تو ایک قرآن کے تعلق سے ایک سوال ہم آپ سے کرتے ہیں۔ اس ٹائم قرآن بہت پڑھا جا رہا ہے، رمضان قریب ہے ماشاء اللہ، ہاں، رمضان خوب دورہ ہو رہی ہیں۔ بالکل بالکل۔ قرآن مقدس کی کس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ قرآن عظیم کی کس صورت میں درود پاک پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ ٹھیک، قرآن عظیم کے اندر جس صورت میں درود پاک پڑھنے کا حکم آیا ہے وہ سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب ہے، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک۔ قرآن مقدس کی وہ سورہ احزاب ہے جس کے اندر قرآن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ اچھا بھائی، ہم نے یہ دیکھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں فوراً سو جاتے ہیں، کچھ بولتے ہیں کھانا کھا کے تھوڑا کم سے کم 40 قدم ٹہل لیا کرو، تو کھانا کھا کر ایک دم سونے سے کیا کوئی نقصان ہوتا ہے یا مطلب سو سکتے ہو، ایسا کوئی کچھ سنا ہے آپ نے اس کے تعلق سے؟ جی حضرت، ہمارے آقا نے فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ کھانا کھا کر ڈائریکٹ سو جاتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک، نوجوان ہے ماشاء اللہ، بالکل صحیح ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو لوگ کھانا کھا کر اسی وقت سو جاتے ہیں تو ان کے دل پھر سخت ہونے لگتے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، وہ کون سے اللہ کے نبی ہیں جن کی بارگاہ میں روز 50,000 لوگ جمع ہوتے تھے، مریض 50,000 اور شفا ملتی تھی؟ کس نبی کی بارگاہ میں روز کے 50,000 لوگ جمع ہوتے تھے؟ سوال ہے آپ کا، وہ کون سے نبی تھے جن کی بارگاہ میں مطلب روز 50,000 جو ہے لوگ جمع ہوتے تھے مریض، ہاں، اور ان کو شفا بھی حاصل ہوتی تھی؟ مجھے جہاں تک نالج ہے اور جہاں تک میں نے سن رکھا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھے ہر روز 50,000 لوگ آپ کے یہاں جمع ہو جایا کرتے تھے اور سب کو ماشاءاللہ اللہ رب العزت کی عطا سے شفا بھی حاصل ہوتی تھی۔ آپ دونوں میں سے کوئی بتائے گا قرآن مقدس کی وہ کون سی سورہ ہے جس کے بغیر نماز ہوگی نہیں؟ سورہ فاتحہ۔ جی، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ، ماشاء اللہ، سورہ فاتحہ جس کے بغیر نماز ہوگی نہیں۔ اچھا، ایک سوال میں اور کر لیتا ہوں آپ لوگوں سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد میں بیوی کو مائکے 1 مہینے سے پہلے جانا نہیں چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ 15 دن کے اندر جانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں صاحب کم سے کم 2 مہینے سسرال میں رکے تبھی جانا چاہیے، مائکے نہیں جانا چاہیے۔ اس کے تعلق سے کچھ کہیں گے آپ؟ کچھ نہیں کہنے کیا، جس میں زیادہ سہولت ہیں اور گھر پہ زیادہ سکون رہے اور دونوں جس چیز میں راضی ہوں وہی کام کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 1 مہینے جائے یا 15 دن میں جائے یا 1 ہفتے میں جائے۔ جی حضرت، اس میں تو خیر ایسا ہوتا نا جیسے کہ کسی کی وائف گھر پہ آتی ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے کیا نام لے تھوڑا اپنا من بہلانے کے لیے جاتی ہیں گھر پہ، تو ایسی کوئی دقت والی بات نہیں ہے، جا سکتی ہیں اور آ بھی سکتی ہیں۔ اچھا، شریعت کا کچھ معاملہ ہے اس میں؟ شریعت میں تو یہی ہے کہ جس میں زیادہ سکون ہو اور شوہر کی نافرمانی نہ ہو اس سے بچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ افواہیں ہیں، ہے نا، افواہیں ہیں یہ، اور غلط فہمیاں ہیں عوام کے اندر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کم سے کم بیوی کو 1 مہینہ سسرال میں رکھنا چاہیے، اس کے بعد میں ہی مائکے جانا چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ جب چاہے جا سکتی ہے، لیکن اجازت شوہر کی ہونی چاہیے۔ شوہر کی بغیر اجازت بیوی مائکے نہیں جا سکتی، نہیں جانا چاہیے۔ جو جاتی ہے بہت بڑی گناہگار ہے وہ،
बगैर शोहर की इजाज़त के। और की इजाज़त के बगैर बस। अच्छा, बस एक सवाल मैं आपसे आखिरी और करता हूँ, वो कौन सी ऐसी नमाज है जिसके आखिरी रकत में 4 सजदे किए जाते हैं? कौन सी ऐसी नमाज है? जहन लगाएंगे तो पहुँच जाएंगे। किस नमाज के आखिर में 4 सजदे किए जाते हैं? हज़रत पता नहीं है। इशारा कर दूँ? चलिए मान लें आप फ़र्ज़ नमाज। चार सजदे किए जाते हैं। जी मेरे जहन में भी नहीं है ये। ज़हनी आजमाइश है भाई साहब, हाँ, आपके ज़हन में है और आपको पता भी है, लेकिन आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। चीज़ें ऐसी होती हैं एकदम, जब आप सवाल करेंगे पूछेंगे तो जहन पे नहीं आती हैं। अच्छा, इस सवाल को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ मैं, अगर हमसे नमाज में कोई वाजिब छूट जाए क्या करना चाहिए हमें? सजदा साहब। सजदा साहब जब पढ़ेंगे लास्ट में कैसे के अंदर क्या क्या बात है। 4 होते नहीं होते? जाबिर भाई तुम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से लोगों को फंसाते हो। यानी मेरे पास जहन लगाने की दे रहे, जब कोई वाजिब छूटता है सजदा साहब पढ़ते हैं तो ये हुक्म है आखिरी रकत में 2 सजदे में किए, बैठ कर तैयार वगैरह पढ़ी। ये जहन में आएगा ही नहीं बंदे के कि आएगा ही मतलब नहीं। ऐसी कौन सी रकात है जिसमें 4 सजदे होते हैं। होते हैं, होती नहीं किसी में, लेकिन बस सजदा साहब जब किया जाता है तब वो 4 सजदे किए जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, हमारा काम था सवाल करना, इनका काम था जवाब देना। आप लोगों का काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना साहब, बिल्कुल तूफ़ान बना दो, वीडियो को उड़ा दो, दूसरों तक पहुंचा दो वीडियो। लोग जब देखेंगे वीडियो को तो उनको नॉलेज मिलेगी, उनके इल्म में इजाफा होगा। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत शुक्रिया।